दिल भी चाहिए, बड़ा सा दिल भी चाहिए। चलेंगे मंजिलें लिए कई दिलों के सिलसिले, चलेंगे मंजिलें लिए कई दिलों के सिलसिले। बसाएंगे शहर का एक नया जहां, बसाएंगे शहर का एक नया जहां। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम जनाब, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। फ्राइडे का दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन होता है। नमाज जुमा की हम तमाम तैयारी में मसरूफ़ हो जाएंगे। हम भी अपना शो वाइंड अप करने के बाद शो के आगाज़ से पहले एक अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और एक टिप भी देना चाहूँगी, मशवरा भी देना चाहूँगी जिसके ऊपर हम तमाम लोगों को अमल करना चाहिए, क्योंकि आगे अब जो है छुट्टियाँ आ रही हैं, 2 दिन की, बच्चों को भी स्कूल से ऑफ होगा, बड़े भी घर पे होंगे, सैटरडे संडे अपने फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। तो जो कोई आपके बीच में अगर कोई लड़ाई है, नाराज़गी है, तो उसको दूर करके अपनों को ज़रूर मना लेना चाहिए और दिल में किसी किस्म का बुग़्ज़ या कोई बात नहीं रखनी चाहिए। तमाम चीज़ें भुलाकर एक अच्छा सा वीकेंड आप स्पेंड करें और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और ढेर सारी खुशियाँ समेटें। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जो हम बात करने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि मैं आज सिर्फ बच्चों की बात नहीं करूँगी, बच्चों के साथ साथ जो हमारे बड़े हैं, जो हम लोग हैं और जो हमारे सेट पर मौजूद हैं, हम तमाम लोग एक एडिक्शन के अंदर मुब्तला हैं। इवन कि मैं अपने गेस्ट से भी जानूंगी, हुमा भी हमारे साथ किचन में होती हैं, तो मैं स्पेशली हुमा से भी पूछूंगी और अपने बारे में भी बताऊंगी कि ड्यूरिंग शो हम लोग कितनी बार अपना फ़ोन चेक करते हैं और ये हमारी एक आदत, एक रवैया बन चुका है और हम खुद नहीं जानते कि हम लोग कितने ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं। इवन आप अपनी फैमिली के साथ अगर एक रूम में बैठे हों, टाइम स्पेंड कर रहे हो, चाय टाइम हो, टीवी टाइम हो, तब भी ब्रेक में अगर कोई ड्रामा आप देख रहे हैं तो तब उसकी ब्रेक में भी हम लोग अपना फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं। एक तो ये चीज़ है। इसके साथ साथ जो डिजिटल चीज़ें हैं, जो आलात हैं, हम उनका कितना इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में हम लोग ट्रैवल तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज छोड़ दी हुई है। इवन हम लोग चाइना की हमेशा एग्जांपल देते हैं कि वहाँ पे कोई बुजुर्ग भी होगा, बूढ़ा भी होगा, तो वो साइकिल पे ट्रैवल करने को, अगर मार्ट तक जाना है तो वो प्रेफर करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। आपकी टांगों की एक्सरसाइज होती रहती है। फिर AC के अंदर 24 घंटे हम लोग रहते हैं, सन एक्सपोजर नहीं है, जिससे आपकी हड्डियों में भी तकालीफ एक टाइम के बाद आना शुरू हो जाती हैं। और बच्चे खासकर नाज़रीन गैजेट्स में बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। फिर किचन में भी माइक्रोवेव कहा जाता है कि इसकी जो रेज हैं वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। हो सके कोशिश की जाए कि खाना अगर आप चूल्हे पे गर्म कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और एक गेस्ट की एक लंबा पैनल हमारे साथ आज मौजूद है बात करने के लिए। मैंने बहुत टाइम ले लिया है, तो फ़ौरन से पहले मैं तारुफ करवा दूंगी और इनसे गुफ्तगू करूंगी। जी, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सादिया वाइन। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त निकाला और ये जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनसे आज हम लोग जानेंगे कि बच्चे जो हैं वो क्यों इतने ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स वैसे बच्चों क्या आप कहेंगे, जब पेरेंट्स ही फ़ोन यूज़ करें तो बच्चे तो फिर जनाब होंगे ही। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जी इशा अमीन, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। इनसे हम लोग जानेंगे कि जब रेज़ आपकी बॉडी पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो किस तरह से आपकी बॉडी को मुतासिर करती हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं ताहिरा रुबाब, जो कि साइकोलॉजिस्ट है। उनसे हम बड़ों बच्चों दोनों की साइकोलॉजी जानेंगे कि क्यों हम लोग अपनों से दूर होते चले गए हैं और इन चीज़ों को हमने अपने इतना ज़्यादा करीब रख लिया। पैनल हमारा जी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 2 गेस्ट और हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करवा दूंगी। डॉक्टर अली जैन, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि जो गैजेट्स हैं, TV का इस्तेमाल, कंप्यूटर, लैपटॉप और ख़ासकर मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, रात के वक्त इस्तेमाल आपकी आई साइट को किस तरह से डैमेज कर सकता है। डॉक्टर साहब, आज आपसे हम सारी बातें जानेंगे। और जी लास्ट में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है फाइका उपल, जो कि आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं और बहुत ज़बरदस्त उन्वान पर ये पेंटिंग्स कैनवस पर बहुत ज़्यादा रंग बिखेरती हैं। तो क्या इनका टॉपिक फेवरेट है और किस तरह से ये अपने आर्ट को अपने साथ लिए चलती हैं, ये भी हम फाइका से जानेंगे। लास्ट में जी हमारी सबसे प्यारी दोस्त हुमा किरमानी, जो कि हमें मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाती हैं। अस्सलामुअलैकुम। अब मुझे पानी का गिलास भी कोई भिजवा दे। इतना लंबा चौड़ा जो इंट्रोडक्शन दिया है। हुमा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक नबिया, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे आगाज़ में आपसे ही करूँगी कि हम लोग कितनी बार कुकिंग करते हुए
آپ کتنی بار ہما فون اپنا چیک کرتی ہیں؟ میں ویسے کافی چیک کرتی ہوں فون، لیکن کچھ فائدے بھی ہیں فون کے، یہ نہیں ہے کہ نہیں فائدہ. فون میں اس لیے بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ہاں اتنی دیر مجھے فلاں چیز کرنی تھی، اوون میں اتنی دیر رکھی ہے تو ٹائم چیک کر لیتی ہوں، ٹائمر لگا لیتی ہوں، اس لیے بھی یوز کرتی ہوں. لیکن سم ٹائمس یہ بھی ہوتا ہے کہ بور ہو رہا ہوتا ہے بندہ، اور کوکنگ کے لیے اوبیسلی سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ پیشنس ہے. اور آپ کو کوئی چیز بوائل کرنے میں یا کسی چیز میں ویٹ کرنا پڑتا ہے، کوئی چیز دم پہ ہے تو آپ کے پاس 10-15 منٹ ہوتے ہیں، تو آپ تھوڑا بیٹھ کے اگر میرے خیال سے فون دیکھ لیں. اور سوشل میڈیا چونکہ، اور ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ رہنا اور ساری چیزیں نالج رکھنا بھی بہت ضروری ہے، تو میں تو یوز کرتی ہوں. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، بریک ٹائم میں یا کچن میں ہے یا ٹھیک ہے، لیکن جو فیملی سے جو سعدیہ صاحبہ جو دوری آ چکی ہے وہ ایکچولی نہیں آنی چاہیے. اور کوئی میرے خیال سے گھر میں کوئی رول ہونا چاہیے کہ جب تمام لوگ گھر میں ایک ڈرائنگ روم میں یا بیڈ روم میں اکٹھے ہوں تو وہ اپنا فون باہر رکھ کے جائیں اور اس کے بعد وہ اپنا کوئی ٹی ٹائم یا بیڈ ٹائم یا ٹی وی ٹائم کریں. کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، جو کہ مجھے تقریباً ناممکن لگتا ہے بیکاز مجھے ایسے لگتا ہے کہ فون جو ہے نا اس نے ہمارے بیلیوڈ کی جگہ لے لی ہے. وہ ایک ایسی ہمارے لیے ایک زبردست قسم کی ڈیوائس بن گئی ہے کہ وہ ایک تو ہمیں تنگ نہیں کرتا، ایک وہ ہمیں گالیاں نہیں نکالتا، ایک وہ ہمیں لیکچرز نہیں دیتا بڑے بڑے، اور ایک اور چیز کہ ہم اپنے بڑے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں اس پہ، ہیٹ سپیچز دے سکتے ہیں. اگر کوئی آفس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی تو جا کے لمبا چوڑا اسٹیٹس ڈال دیا، تو وہ کیتھارسس ایک آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے. سو آئی وڈ سے کہ وہ ایک پازیٹیوٹی بھی ہے، لیکن نیگیٹو وہ جب ہوتا ہے جب ہم ریلیشن شپ سے دور ہو جاتے ہیں اور صرف ایک عدد موبائل تک ہی محدود رہ جاتے ہیں. آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا، اور بلکہ سب جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا کہ ہر کے پاس ایک موبائل ضرور ہوتا ہے. اب تو سبزیوں والے کے پاس بھی ہے، وہ بھی کہتا ہے میرے سے آلو کتنے تم نے لینے، رات کو آؤں گا، تو اس کے پاس بھی موجود ہے. لہٰذا اس کا مطلب ہوا کہ وہ ایزی تو ہوا، فیسیلیٹیٹ اس نے ہم کو کیا، لیکن اس نے ہم سے بہت سی چیزیں چھین لی، رشتے، پیار، محبت، دوستیاں. وہاں پہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے لڑکا بنا ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے وہ لڑکی ہے، اور جو لڑکی بن کے بات کر رہی ہوتی ہے پتہ لگتا ہے وہ تو لڑکا ہے. Yes, it is very sad, but this is true. So the laptop or whatever these digits, what will you call them, a digital life, it is میرے نزدیک وہ بالکل بھی suitable mental health کے لیے نہیں ہے. اچھا چونکہ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں تو میں اسکولنگ کے حوالے سے پوچھوں گی اسپیشلی کہ اسکول میں بچوں کی اسائنمنٹ لیپ ٹاپس کے بغیر آخر کیوں لیپ ٹاپس کیوں اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ ان کی اسائنمنٹس جو ہے وہ اس کے بغیر ناممکن سی ہو چکی ہیں. اس پر ہم آئیں گے، لیکن ڈاکٹر علی زین کو بھی میں اپنی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. علی صاحب بتائے گا جو بچے اور بڑے دونوں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کا اور موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، اور خاص کر جو رات کو ہمیں نیند نہیں آتی ہے اپنا فون، سوشل میڈیا، اب تو واٹس ایپ اسٹوریز، اسنیپ چیٹ اسٹوریز دیکھے بغیر کون کیا کر رہا ہے یہ دیکھے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، تو وہ کتنا بیڈلی افیکٹ کر رہا ہے. یو آر ویری رائٹ ان دس. دیکھیں سب سے پہلی بات سمجھیں، دیز آر دا گیجٹس جن کے بغیر آپ ماڈرن لائف کمپلیٹ نہیں کر سکتے. بچوں کو اسائنمنٹ ملنی ہے، آپ نے موبائل کے اوپر یا آئی پیڈ کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر انہیں تیار کرنی ہے. بینگ این آپتھالمولوجسٹ، بینگ اے پروفیشنل ان آئی، ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو سیف بنائیں. آل دوز پریکاشنز جو آنکھ کے لیے ڈیمیجنگ ہیں وہ ہم لیں. سپوز جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، بچہ، چھوٹا بچہ اگر وہ موبائل یوز کر رہا ہے تو اس کو آپ بگر اسکرین پہ شفٹ کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی اسکرین پہ اسمال فونٹس دیکھنے سے اس کی آنکھ کے مسل زیادہ کھنچتے ہیں. اس کے ساتھ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں موڈیفائنگ فیکٹرز، یعنی کہ ایک بچہ موروثی طور پہ اس کو ایک نمبر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، موروثی طور پہ اس کا ایک جین ہے جس نے اس کو ایک اینک کا نمبر دے دیا ہے. لیکن اگر اس کا موروثی نمبر جو ہے وہ 1 یا 2 نمبر تھا جو اس نے ساری عمر گزارنا تھا، یہ گیجٹس، اسمال اسکرینس، لیس لائٹ اس 2 یا 1.5 نمبر کو 7-8 نمبر تک لے جائیں گے، بہت زیادہ ایڈورسلی افیکٹ کریں گے. تو اس میں کیا کرتے ہیں، کمبینیشن کو کم کریں، کمبینیشن کو ریلیکس کریں، اسکرینز بڑی کر دیں. بچوں کو روشنی اندھیرے میں کسی صورت بھی آپ نے موبائل یا اسمال اسکرینز یوز نہیں کریں. بچایا ہی نہیں جا سکتا. مجھے تو لگتا ہے بچوں کو شاید پیدا ہوتے ہی وہ جیسے تھوڑے سے اس قابل ہوتے ہیں کہ ہاتھ پیر مارنا شروع کریں تو آٹومیٹکلی وہ فون کی طرف ان کو اتنی اٹریکشن ہوتی ہے. دیکھیں اب چھوٹا بچہ اس نے اپنی پوئمز، رائمز یہ ساری گھر کی ہے. مطلب میں بینگ آپتھالمولوجسٹ آئی کین ناٹ اسٹاپ مائی لٹل ونس بیکاز ایون اف آئی گیو دیم اے لاٹ آف لیکچرز اینڈ آل دے ول پک دیٹ تھنگ اپ، پکڑ لیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے سیف کریں. کیا کیا چیزیں دیکھیں، کم روشنی میں آنکھ کا پریشر بڑھے گا،
آنکھ کا پریشر بڑھے گا, آنکھ پہ درد ہوگی, اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں. نیند بھی آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز, آپ کا اگلا دن پورا اس میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ میں نے بات, آج کل جو بچوں میں ڈرائی آئیز, دیکھیں آپ کالج میں چلے جائیں, ایون آفیسز کے اندر, بینکز, آئی ہیو گاٹ ریسیو سو مینی پیشنٹ, ڈاکٹر صاحب ہماری آنکھوں میں خارش ہوتی ہے, پانی آتا ہے, تھکن ہوتا ہے, اسٹونی آئیز, ہمیں لگتا ہے آنکھیں پتھر کی بن گئی ہماری. These are all professional gadgets. اچھا, اس کا جو ہے بہت زیادہ اثر ہماری روٹین نیکسٹ ڈے ہوتا ہے, ہماری زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے. اگر آفس آنے ہیں تو آپ بہت سلیپی فیل کر رہے ہیں, آنکھیں درد کر رہی ہیں, انرجی نہیں ہے, ایسے ہی بلا وجہ کی سٹریس ہے. تو اس سے پہلے کہ میں عشاء کے پاس کچن اپلائنس کی طرف جاؤں اور پوچھوں کہ وہ کتنی نقصان دہ ہوتی ہیں باڈی کے لیے, میں طاہرہ رباب سے ضرور کمنٹ لینا چاہوں گی کہ یہ جو بچوں کا جو رویہ ہے گیجٹس کی طرف, وہ کیا اس کی وجہ ہے کہ وہ پیرنٹس کو اتنا زیادہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس بھی ہر وقت موبائل فون میں ہیں, تو اس وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, یا پھر پیرنٹس نے خود سے اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے یار یہ لو فون پکڑو, کارٹونز دیکھو اور ہمیں مت تنگ کرو, ایسا ہے؟ نبیہہ, یہ بالکل جو ابھی آپ نے بعد والی ریزن بتائی ہے نا, دس از دا ٹاپ موسٹ ریزن ایکچولی. اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کو بڑی چمکتی روشنی والی اور کلرفل چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں, مگر جب آپ ایز پیرنٹس جو ہیں بچوں کو اس لیے موبائل دے دیں گے کہ آپ نے اپنی جان چھڑانی ہے, مدر نے اپنے کام دیکھنے ہیں, تو پھر اس میں بچے کو تو عادت بنے گی نا. بچہ ہمیشہ پروڈکٹ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کا, پیرنٹس جیسے اس کو ٹرین کرتے ہیں, پھر سوسائٹی میں جیسے وہ موو کرتا ہے وہ اسی طرح سے لے کے چلتا ہے چیزوں کو. بچے کو تو موبائل کا ایکسپوجر پیرنٹس نے ہی دینا تو ہونا ہے, جبکہ ابھی تک ریسنٹ ریسرچز اس طرح کی ہیں کہ اگر آپ ارلی ایج یعنی 2.5 ایئر کی ایج کے اوپر بچے کو اگر اسکرین ایکسپوجرس دیتے ہیں تو بچے کی لینگویج ہیمپر ہوتی ہے, بچہ سیکھ نہیں پاتا وہ ورڈس جو اس نے اپنی ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو کھیل کے یا بات کر کے اس نے سیکھنے ہوتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم, ٹھیک ہے ہمیں کیونکہ اب ماڈرن ایج میں ہیں, ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے, ہم اسے انکار نہیں کر سکتے, مگر کتنا, کیا اور کس طرح سے, یہ ہمیں ضرور ڈیفائن کرنا اور ہمیں سیکھنا بھی ہے, تاکہ ہم اپنے بچے کو نہ تو موبائل ڈیپینڈنٹ کر سکیں کہ اس کی سوشل لرننگ, کیونکہ آنے والی جنریشن جو ہے, ٹیلنگ یو دا ٹروتھ, بہت زیادہ ٹیکنو ایکٹیو ضرور ہوگی, مگر اس کی سوشل لرننگ وہ زیرو ہوگی. وہ اپنے ریلیشن شپس میں بالکل آگے نہیں جا پائیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو موبائل تک جو ہے وہ محدود کر لیا ہوا ہوگا. ان کی لائف, ان کی سوشل لائف کیا ہوگی, یہاں سے کروڑوں میل اور ہزاروں میل دور بندے سے انٹریکٹ کر رہے ہوں گے, مگر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کریں گے. دیٹس واٹ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ ایون. تو ہمیں اس کو فورس ہی کرنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم موبائل اور دوسرے جو گیجٹس ہم یوز کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کس طرح سے بیٹر ایڈجسٹ کرنا ہے. اور بچے کے لیے خاص طور پہ, ٹھیک ہے آپ نے بچے کو سکھانی ہے, بہت ساری رائمس وغیرہ سے بچہ سیکھتا ہے, مگر مدر کو ایک تو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو کیا دکھائیں گے. کیونکہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بالکل مائمس کی طرح کی جو ہے نا کارٹونس دکھائے جاتے ہیں, بس وہ چل رہی ہے ایک ایکٹیویٹی, لیکن اس میں کوئی بات چیت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, جس سے بچہ کچھ نہیں سیکھ رہا سوائے اس کے کہ مے بی اس کو ایگریشن جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے آ رہا ہو, یا اس کو جو ہے وہ ایک عجیب سی اس کی اپنی لینگویج ہے وہ بھی ڈیلے ہو رہی ہے اس وجہ سے. سو اس لیے آپ پلان کریں, اور بہتر یہ کہ 2.5 ایئر کے بعد آپ موبائل ایکسپوجر دیں, اور اگر آپ نے دینا ہے تو ڈسٹینس بہت زیادہ, اور اس کا بھی ٹائم لمیٹڈ رکھیں آپ, اور ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے پلان کر کے اس کو دینا ہے کہ آپ اس کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. عشاء آپ بتائے گا, کچن کی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی, جس طرح ہم نے مائکرو ویو کا بہت سنا ہے کہ ویوز جو ہیں وہ اگر آپ کچھ چیز گرم کر رہے ہیں تو آپ سامنے مت کھڑے ہوں, سائڈ پہ چلے جائیں, کیونکہ جو اس کی ریز ہیں وہ آپ کی باڈی کو بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہیں. کھانا بھی اگر ہم لوگ مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں تو کیا اس کا بھی کچھ نقصان ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی بالکل ہوتا ہے, کیونکہ اس کی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں وہ باڈی کے لیے بہت ڈینجرس ہے. ایون کہ ریڈیشن جسٹ مائکرو ویو کی نہیں, ایون کہ آپ ایکس ریز ڈفرینٹ جو اس طرح ڈائگنوسٹک مشینس بھی ہیں ان کی بھی ریز اتنی ہی ڈینجرس ہیں. تو اگر کھانا ہم لوگ کنٹینیوسلی اس میں گرم کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ ہماری باڈی کو افیکٹ کریں گی. تو یہ بہت غلط کام جو آج کل ہم کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا پانی بھی بوائل کرنا ہے, ہم پہلے اوون کی طرف جائیں گے, اس میں رکھ لو جلدی سے ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں منیمائز کرنی پڑیں گی, ہیلتھ کانشیس ہونا پڑے گا, ورنہ اس طرح بہت ڈیزاسٹر ہو جائے گا ہیلتھ کا. اب اگر میں اب بات کروں جیسے کچن کے ریلیٹڈ ڈفرینٹ چیزوں کی, سب سے زیادہ جو ایشوز آتا ہے, عورتیں ریپیٹیڈلی ایک ہی پوزیشن میں کٹ کرتی رہتی ہیں تاکہ ہمارا کام جلدی سے ختم ہو اور ہم لوگ نیکسٹ ٹاسک کی طرف جائیں. وہ سب کچھ اتنا زیادہ آرمس پہ افیکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری ڈیزیزز آج کل ہو رہی ہیں. اس لیے میرے خیال سے ہر چیز کے درمیان میں گیپ آنا ضروری ہے. یہ جس طرح انہوں نے موبائل, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ چلیں کچن میں موجود ہیں, اگر بہت جلدی کسی نے آفس جانا ہے یا بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو آپ تب کھانا گرم کر لیں, لیکن اگر جلدی نہیں ہے تو پھر آپ چولہے پر بھی بوائل کرنے رکھیں, کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں, لائک اپنے لائف کو تھوڑی موڈیفائی کرنا پڑے گا. یعنی کہ ریس سے ہم لوگ جتنا دور رہ سکتے ہیں, اپنی باڈی کو بچا سکتے ہیں, اتنا بہتر ہے. موبائل سے بھی زیادہ دور اسی لیے
रहा जा रहा है क्योंकि उसकी भी रेज है, और जो रेस हैं वो बहुत ज़्यादा ना आइस न्यूरो तक अफेक्ट करती हैं, ब्रेन अफेक्ट हो जाए तो आपको पता है आगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से सारी रेडिएशन जितनी हम कम करें लाइफ में उतना बेहतर है। अच्छा ठीक है, एक्सरसाइज से हम लोग दूर हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, साइकिलिंग नहीं है, चले साइकिलिंग ना भी हो लेकिन वॉक नहीं है, तो वो बॉडी हमारी कितनी, वो जो स्टिफनेस अक्सर आ जाती है, क्या उसके पीछे यही रीज़न है कि हम लोग उठते नहीं, अपने आप को इतना आरामदेह बना लिया है, ब्रेक पर भी जाना है? लेकिन फाइका हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगी फाइका से भी बात करूँ। फाइका बताइएगा आप क्या काम कर रही हैं, आर्टिस्ट हैं और कैनवस पे किस तरह से रंग बिखेरती हैं, क्या उन्वान होता है? आर्टिस्ट हूँ, कैनवस पे रंग नहीं बिखेरती हूँ, मैं पेपर पे रंग बिखेरती हूँ। मैं वाटर कलर आर्टिस्ट हूँ और वाटर कलर्स का यूज़ है मेरा मोस्टली, और अपना काम है मेरा। वहाँ पर मैं आर्ट ट्यूशन भी करती हूँ और आर्ट लेसन्स देती हूँ, वर्कशॉप्स देती हूँ। सो इस तरीके से मैं लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ, थेरेपी भी करती हूँ। और आर्ट थेरेपी में क्या क्या आता है? आर्ट थेरेपी में ये आता है कि वहाँ पर अब जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेंटल वेलबींग जो है वो फिजिकल वेलबींग की तरफ जाती है। जब आपका दिमाग तंदुरुस्त, हमारा टॉपिक रिलेट कर रहा है। एग्जैक्टली। सो जब तक ब्रेन आपका दिमाग या साइकोलॉजिकली आप तंदुरुस्त हैं तो आप फिजिकली आप बेहतर फील करेंगे। सो वहाँ पर तो NHS काफ़ी फंडिंग जो है इस चीज़ की तरफ इन्वेस्ट कर रही है। सो उसके लिए उन्होंने ये किया है कि कर रहे हैं, ये अभी प्रोजेक्ट उनका चल रहा है, तो मैं वर्किंग। सो उसमें ये है कि आर्ट थेरेपीज़ हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें उनका ब्रेन जो है रिलैक्स भी करता है। हाँ, रिलैक्स करे, तो इसमें जो फिज़िकल उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ ना जाए। अच्छा, इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है हमें, क्योंकि इतनी लाइफ जो है वो फास्ट हो चुकी है और हम लोग पेंटिंग्स और ये जो आर्ट है और जो हमारे ग्राउंड्स हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, इन तमाम चीज़ों से हम लोग दूर हो चुके हैं। तो इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। सादिया वाइन से मैं एक बार फिर से मैं सवाल करूंगी। सादिया साहब बताएगा कि ये जो बच्चे हैं उनकी जो स्कूल की असाइनमेंट्स हैं वो अब लैपटॉप्स के बगैर अधूरी है। कौन सी क्लास में लैपटॉप कंपलसरी हो चुका है, और उसके अलावा भी आपको पता है बहुत किस्म का कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, तो वो बच्चों के दिमाग पर कितना बुरी तरह मुतासिर होता है? जहाँ तक मुझसे आप क्वेश्चन करेंगी तो मेरे स्कूल में तो ये अलाउ नहीं है। ठीक है। वी डू नॉट गिव सर्टन थिंग्स दैट दे हैव टू ओपन अप द मोबाइल, खोल के बैठ जाएंगे, घर जाके लैपटॉप में अपनी गूगल करके वो अपने नोट्स बनाएं, तो रीडिंग हैबिट्स बुक को होल्ड करने वाली ख़त्म हो जाएंगी। सो आई वुड लाइक कि मेरे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो किताब खोलें, उसमें से चीज़ें ढूंढें। वंस इन अ ब्लू मून जब आपने प्रेजेंटेशन करवानी हो तो फिर हम उनको एक बड़े बच्चों को देते हैं कि जी आपने ये जाके गूगल करना है और इन्फॉर्मेशन लेकर आके सबको बतानी है। वो बिल्कुल एक और बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल की जो बहुत प्यारी प्यारी माएँ हैं, खूबसूरत तरीन, वो ये करती हैं कि जब बच्चे को उन्होंने सिरिलैक भी खिलाना है ना तो बोलना है ये देखो मछली, वो मुंह बेचारा उधर खोल रहा है, वो मछली देखे बगैर खाना ही नहीं खाएगा। सो दिस इज आल्सो यू नो व्हाट दे आर डूइंग। अगर हम ये कहें कि हम इससे निजात हासिल कर सकेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू से यस टू इट, बिकॉज ये आटे में नमक के बराबर होगा। अच्छा, जो माएँ पढ़ी लिखी इसमें होंगी, आपका नॉलेज और जो काम करने की जो आसानी है वो कितनी पैदा कर दी है? कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मोबाइल फोन में आपकी जो डिक्शनरी होती है उससे स्पेलिंग्स हम लोग हमेशा करेक्ट कर लेते हैं, और हम लोग कभी एफर्ट नहीं करते कि यार इस वर्ड का क्या स्पेलिंग है। इवन मेरे साथ ये हो चुका है, जब मैं अपनी 7-8 ईयर्स ओल्ड पोस्ट अक्सर फेसबुक मेमोरीज में देखती हूँ और मैं कहती हूँ ये मैंने लिखा था, ये तो मैंने लिखा था सारा। और अब चूंकि आदत हम लोगों की इतनी वो नहीं रही राइटिंग की, और स्पेल हम फौरन से पहले राइट करते हैं, तो ये भी एक बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। बच्चों में स्पेशली नहीं होना चाहिए। हमने तो चलो अपना स्कूल कॉलेज निकाल लिया है। मेरे ख्याल के मुताबिक किताब का होल्ड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो डिक्शनरी हो, वो किसी की बुक हो, बुक रीडिंग हमारी जगह से बिल्कुल खत्म हो गई है। अब वो ई पे चली गई है, ई बुक। एग्जैक्टली। बस स्टाइल जो है वो आसमानों को बातें कर रहा है और हम जिंदगी से उतने ही दूर होते जा रहे हैं। फोन में भी बड़े आसानी से लोग कहते हैं यार फोन में वो डाउनलोड कर लो ना बुक, वो चीज, और वो फोन में पढ़ो। अगर टाइम नहीं है तो भाई फोन में अगर पढ़ने आंखें जरूर खराब करनी है, बुक ले आओ और वो बुक। जबकि स्पाइसर के साथ साथ नहीं, आप देखें पोस्टर बंदेगा, बंदा रिलैक्स पोजीशन में मोबाइल ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, तो पूरी बॉडी के पोस्टर भी खराब होते हैं। स्ट्रेस होगा। ये जो पोस्टर्स की बात कर रही हैं,
یہ مجھے بھی بڑا فلمی لگتا ہے. ریئلٹی سے یہ بڑی دور باتیں ہیں. ہمارے گھر کی خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں وہ ہر 15 منٹ کے بعد اپنا پوسچر نہیں چینج کرتی تھی, بلکہ وہ بیچاریوں کا تو پوسچر ہی کوئی نہیں ہوتا چل چل کے. سین ون آف مائی کزن جس کو میں نے دیکھا وہ بہت ہی سست ہماری کزن تصور کی جاتی تھی فیملی میں. ایون وہ لیٹی ہوئی ہے تو اسے اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ ریموٹ پکڑے, وہ پاؤں سے ٹی وی کے اوپر چینل چینج کر رہی ہے اور سب کہتے ہیں تم کیا کر رہی ہو, ماما ریموٹ نہیں پکڑا جا رہا ہے. تو وہ عشا سے میں اس پہ کمنٹ لوں گی کہ آپ کے جسم میں اتنی طاقت, وہ پاور, وہ انرجی ہی نہیں رہی ہے اور اتنے ہم سست ہو چکے ہیں. اصل میں بات یہ ہے نا, جب ایک جگہ پہ بندہ پوزیشن پہ لیٹا ہے, بندہ بھی اس پہ لیٹا ہی رہتا ہے, بہت لیزی ہو جاتا ہے اور اس کو اٹھنے کا بالکل دل نہیں کرتا, اور وہ پھر ڈفرینٹ کام جو ہے وہ بندے کو نہیں کر پاتا وہ, جبکہ ایک بہت غلط چیز ہے کیونکہ زیادہ ریسٹ بھی بندے کے لیے غلط ہے. زیادہ ایک پوزیشن میں رہنا جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ بہت غلط ہے. مسلس اس چیز کے عادت بنا لیتے ہیں اس چیز کو, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حرکت میں برکت ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے. لیکن اب آج کل لوگ ایسے ہی کرتے ہیں بس بیڈ پہ لیٹے لیٹے سارے کام ہو جائے ہمارے, لیکن یہ بالکل غلط ہے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ موبائل یوز پہ جو ہم لیٹ کے کرتے ہیں زیادہ تر, میرے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں جن کے نرو امپنج کا نرو دب جاتی ہے, درد پھیل رہی ہے ہاتھوں میں, نیک کے مسل اسٹف ہوئے ہوئے, وہ ساری کنڈیشنز موبائل فون سے ہی ریلیٹڈ آ جاتی ہیں کیونکہ پوزیشن ان کی ٹھیک نہیں ہوتی. موبائل ایسے پکڑا ہے ایسے پکڑا ہے, کچھ نہیں دیکھتے. اور وہی جس طرح بتا رہی ہیں کہ یہ ساری عورتوں کا یہی حال ہے. پھرتے تھوڑا سا رہنا چاہیے, اپنی باڈی کو ایکٹیو رکھنا چاہیے تاکہ بلڈ سرکولیشن بھی اچھے سے ہو سکے. اچھا اے سی سے متعلق بھی میں یقیناً بات کروں گی, لیکن طاہرہ رباب سے وہی جو سعادہ صاحبہ نے بات کی کہ وہ بچہ جب سیریلیک بھی کھا رہا ہوتا ہے تو ماں اس کو مچھلی دکھا رہی ہوتی ہے, تو یہاں پہ اگین ماں کا رویہ غلط ہے کیونکہ اس نے اس کو وہ عادت ڈال دی ہے. تو اب جی ماؤں کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ سعدیہ صاحبہ کی یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم انکار نہیں کر سکیں گے کہ جی یہ چیزیں ختم ہو جائیں, مگر میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ بچہ ٹرین ہو سکتا ہے, جیسے آپ اس کو ٹرین کریں گے وہ ویسے ٹرین ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ماؤں کو بھی اس امپورٹنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو کیا سکھانا ہے اور وہ کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ فیوچر میں کس طرح سے ہو. ایک تو یہ چیز, اور دوسرا اسکول میں ٹیچرز جو ہیں, مجھے لگتا ہے ان دونوں کو الائن کرنے کی ایکچولی ضرورت ہے. اگر ان دونوں کا آبجیکٹیو ایک ہوگا ٹیچرز کا اور مدرس یعنی پیرنٹس کا, مدرس نہیں میں پیرنٹس کہوں گی کیونکہ بہت سارے ٹائم پہ مدرس نہیں دے رہی ہوتی اور فادر ایگزیکٹلی دے رہے ہوتے ہیں. سو پیرنٹس اور ٹیچرس جو ہیں ان کو ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے ڈسکس کرنا پڑے گا کہ ہم نے بچوں کو آنے والے دنوں میں کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور ان کے لیے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے. اچھا اگر بچہ پھر بہت زیادہ ضد کرے, ایک بار آپ کو چلو پیرنٹس کو شاید بعد میں ریئلائز ہو گیا کہ ہم نے اس کو اتنا زیادہ ایڈکٹیو خود سے کر دیا ہے نا, یہ ہماری غلطی ہے, تو وہ بچہ بہت ضدی نہیں ہو جائے گا جب اس کو وہ نہیں ہم کارٹونس دکھائیں گے, رائمس نہیں دکھائیں گے, تو ان دیٹ کیس پھر کیا کیا جائے؟ اصل میں بچے کی ضد جو ہوتی ہے نا وہ اس کے رونے سے, ایک رونا ایک ایسا پیرنٹس بلیک میل ہو جاتے ہیں, رونا ایک ایسا بیہیویئر ہے جو ماں باپ کے لیے انبیئریبل ہوتا ہے, اس سے جان چھڑانے کے لیے بچے کی ہر بات مان لیتا ہے. سو جب آپ بچے کی ضد کو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹالرنٹ ہونا پڑے گا فرسٹ, کہ آپ یہ سیکھ لیں کہ آپ نے بچے کا بیہیویئر ماڈیفائی کرنا. دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ کیا جس چیز سے آپ بچے کو منع کرنا چاہ رہے ہیں وہ واقعی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے منع کیا جانا چاہیے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے ٹائم پہ پیرنٹس جو ہے نا ایویں بچے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, جبکہ اس سے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. بچوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے, لاؤڈ آواز میں ان سے بات کرنا, ان کو ٹوک دینا, سنپ کر دینا, یا پھر بالکل ہی کچھ مت کرنا اور بیٹھے رہنا, یہ دونوں غلط رویے ہیں. بچوں سے بات کرنا, کانورسیشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بچہ بات کو سمجھتا ہے اور لاجکس بھی بچہ سنتا ہے. ڈاکٹر علی زین سے میں کوشچن کروں گی کہ یہ بچوں کے نہیں مطلب بڑے ہم لوگ بھی اپنی آئیز کو ریلیکس کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ڈراپس کون سے یوز کر سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد سوال میں چھوڑ کے جا رہی ہوں, جواب واپس آ کر لیں گے. ویلکم بیک جناب. اور بریک سے پہلے وہی جو سوال میں ڈاکٹر علی زین کے لیے چھوڑ کے گئی تھی وہ اس کا میں جواب جاننا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب بتائے گا کیسے ہم اپنی آئیز کو ریلیکس کر سکتے ہیں. بہت بڑا ایک پبلک میسج بھی ہے اور ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ آپ جب بھی نزدیک آپ نے کوئی گیجٹ استعمال کرنی ہے تو آپ کی آنکھ کے ایک سمال مسلز ہوتے ہیں وہ کھنچتے ہیں, کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ نزدیک کا فوکس آپ کو دیتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب اگر ایک بندے نے 1.5 feet جو کہ ایک نارمل ورکنگ ڈسٹینس نزدیک کے دیکھنے کے لیے کم سے کم فاصلہ اس پہ رکھ کے کام کر رہا ہے آدھا گھنٹہ, تو اس دوران وہ جو اسمال آنکھ کے اندر مسلز جو اسمال پٹھے ہیں وہ اس دوران مسلسل کھینچے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک بندے نے 2 بکٹس اس اٹھا کے کھڑا ہوا ہے, وہ کانسٹنٹلی ایک ایکزرشن اس کی آنکھ کے اوپر چلی جا رہی ہے. اب ہم اس کو کیسے ریلیکس کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بالکل ایویڈنٹ ہے فار آل دوز اسٹاک بروکرز, بینکرز, موبائل پرسنل ہو یوزنگ اے لاٹ آف موبائل اینڈ آل, اور بچے چھوٹے, کہ ان کو کہیں کہ ورک ان باؤٹس 15 سے 20 منٹ کے بعد وہ اپنی جو آنکھ ہے اس نیئر آبجیکٹ سے نکال کر کسی بھی سامنے والی دیوار پہ بے شک آپ 10 seconds کو بہت زیادہ ٹائم تو نہیں ہے, it's just 10 seconds if they can just break their accommodation. break the accommodation معنی کہ نزدیک سے آپ نے ہٹا دینی ہے نظر اور سامنے کر سکتے ہیں, ڈیپ بریتھ کر لیں آپ. ڈیپ بریتھ اور what I mean you have to look at distance, دور دیکھیں گے تو آپ کے مسلز ریلیکس ہو جائیں گے, اکوموڈیشن ریلیکس ہو جائے گی. جب وہ اکوموڈیشن ریلیکس ہوگی تو اس سے نہ صرف آپ کی آنکھ کا سٹریس وہ ختم ہو جائے گا, آپ کی ورکنگ کیپیسٹی وہ بڑھ جائے گی. اگر ایک بندہ آدھے گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد تھک جاتا ہے تو اس کا اسٹیمنا آف ورکنگ وہ بڑھ جائے گا, اس کی آنکھ کا پریشر وہ کنٹرول ہو جائے گا. ڈرائینس جب آپ سامنے دیکھیں گے, آپ ریلیکس کریں گے, 1-2 دفعہ بلنک کریں گے تو آپ کی جو ٹیئر فلم ہے, آپ کی آنکھ کے باہر جو ایک آنسوں کی لیئر ہے اس کی ڈسٹریبیوشن بہتر ہو جائے گی, اس کی جو ہے یونیفارمٹی وہ بہتر ہو جائے گی, اس کا جو ایکسپوجر الٹرا وائلٹ لائٹ کا وہ کم ہو جائے گا. سو اٹ میکس دا پرسن فیل مور کمفرٹیبل. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر کے اوپر جو اگر سپوز ایک بندہ 40 ایئرس کراس کر گیا, اس کو نزدیک کا چشمہ لگا ہوا ہے, تو اس پرسن کو اپنی ریفریکشن یعنی کہ اینک کا نمبر بڑا ریگولرلی چیک کروانا ہوگا, اور اس کو اپنا ریفریکٹیو پاور ایگزیکٹلی پتہ ہونی چاہیے. ایون بچوں کے لیے بھی, بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے نمبر لگا ہوتا ہے, اگر وہ بغیر اینک کے کام کریں گے ماں باپ کہتے ہیں کہ جو نزدیک دیکھ رہے ہیں, نو دیٹ از ناٹ اوکے. اگر وہ نزدیک کا نمبر لگا کے نزدیک نہیں دیکھ رہا یا جو بڑا نزدیک کا نمبر لگا نہیں رہا تو اس کی آنکھ کے اوپر ڈبل پریشر آ رہا ہے, اس کی آنکھ سے بڑھنے سے کالا موتیا ہو سکتا ہے آنکھ کے اندر, اور ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں, ٹائم سے پہلے ہو سکتا ہے. اکوموڈیشن زیادہ استعمال ہونے سے آنکھ کی باہری جب اب دیکھیں اگر ایک بندہ اینک نہیں لگا رہا, وہ زور لگا کے دیکھ رہا ہوتا ہے, اس طرح کر کے ایسے کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وٹ از ڈوئنگ, یہ اوربیکولارس ایک آنکھ کا پٹھا ہے, وہ آنکھ کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے, برین پر بھی, آپ کے شولڈرز پر بھی, ہر جگہ پریشر بڑھ رہا ہے. وہ دیکھیں وہ کیسکیڈ کہاں سے شروع ہوگا, پہلے آنکھ کے مسلز تھکیں گے, پھر یہ فرنٹیلس تھکے گا, پھر آکسیپیٹالس یعنی کہ پیچھے والا مسل تھکے گا, اور اس کے بعد آپ کی شولڈرز تک پہنچ جائیں گے. مسئلہ شروع ہوا اور کیا بن گیا, and goes up to I mean یہاں سے آنکھ کے اسمال مسلز, سامنے والا ماتھا, پیچھے والا, اور یہ سارے کے سارے نیکسٹ. We receive so many patients in clinical practice, they come up, they have got stiff shoulders, they can't work properly, their working hours have reduced, their boss is not happy with them, their performance is not okay. So it's just دیکھیں بڑی سمپل سی اسٹریٹ فارورڈ سی چھوٹی سی باتیں ہیں, اگر آپ ان کو سمجھ لیں. سپوز نزدیک کا نمبر ہے, ہر سال میں ایک دفعہ کروا لیں, سیدھی سی بات ہے. بچہ ہے, اگر اس کو سمجھا دیں کہ بیٹا ٹیکسٹ, آج کل بڑی امپورٹنٹ ٹرم یوز ہوتی ہے ٹیکسٹ نیک, آپ یوز کر رہے ہیں نا موبائل, یہ ٹیکسٹ ہو رہا ہے تو دیٹ از نیک, دس نیک از اسٹیف, یو آر یوزنگ, سو دس از ٹیکسٹ نیک. آئی مین یہ آپ کی آنکھ, اور یہ دیکھیں ان کو صرف سمپل آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اپنا پوسچر ٹھیک کرنے آپ, ٹھیک ہے, لائٹ بڑھا دیں, ہاں یہ دیکھیں پوسچر بہتر کر لیں, پوسچر کے ساتھ آپ کے اپنا جو ہے ڈسٹینس وہ ٹھیک کر لیں. بہت زیادہ نزدیک ڈسٹینس سے کرنے سے اکوموڈیشن ڈبل یوز ہوگی, پاور انسان. سو 1.5 feet بچوں کو کہ بیٹا ڈسٹینس پیچھے رکھیں, پوسچر ٹھیک رکھیں, لائٹ آپ کی اچھی ہونی چاہیے, کم روشنی, اندھیرے کے اندر ساری لائٹیں بند ہے, ایک اکیلا موبائل چل رہا ہے, اسمال اسکرین چل رہی ہے, دے آر کلنگ فار آئیز. بہت زیادہ بک ریڈنگ, بہت کلوز اوور نائٹ ٹی وی آنکھوں کو. یس بیسیکلی اٹس آل اکوموڈیشن. فوکس بھی یس یہ اکوموڈیشن ہے, ضروری نہیں کمپیوٹر ہو, لیپ ٹاپ ہو, آئی فون, اس میں ریز نکلتی, دے ڈو افیکٹ, دے گیو ڈرائی آئیز, لیکن اٹس اکوموڈیشن یعنی کہ نزدیک دیکھنے کا جو عمل ہے, اکوموڈیشن جسے کہتے ہیں, وہ افیکٹ کرتا ہے. جس میں حفاظ ہیں, انہوں نے سارا دن قرآن پاک پڑھنا ہے, انہوں نے سارا دن 6-7 گھنٹوں کی سٹنگ ہے جس میں انہوں نے قرآن پاک کو یاد کرنا ہے, ان کے نمبر بہت ریپڈلی چینج ہوتے ہیں. آئی ہیو اے اسٹڈی ود دس, اس میں کوئی شک نہیں. ایک حفاظ کا نمبر اگر -2 اور سم ورڈ شروع ہو گیا ہوا ہے تو اٹ اینڈ اپ ان 7 or 8 اور I mean it keeps on changing and changing because they are doing a lot of accommodation, they are using a lot of accommodative work, نزدیک کا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ جو باتیں جس طرح میں نے بتایا, اکوموڈیشن کو ریلیکس کریں, دور دیکھیں تاکہ مسلز ریلیکس ہوں, پریشر کنٹرول ہو,
اپنے آپ کو ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے. فائقہ صاحبہ میں آپ کو بھی انکلوڈ کروں گی کیونکہ آپ نے وہ آرٹ تھراپی کی بات کی ہے. تو جو میں نے بریک پر اس سے پہلے جو سے بات کی تھی کہ ہم لوگ پلے گراؤنڈ سے دور ہو چکے ہیں چونکہ گیجٹس میں پڑ چکے ہیں, تو یہ تھراپیز کس طرح سے آپ کے مینٹل کو, آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرتی ہیں, کیونکہ کوئی بھی آرٹ ہو وہ کریٹیو ہوتا ہے اور آپ کو ریلیکس کرتا ہے, اسٹریس سے دور کرتا ہے. لیکن ہم لوگ اتنے الجھے ہوئے ہیں اپنی چیزوں میں کہ ہم لوگ ان تمام چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بیکاز جب ہم اٹس ایڈکشن, جب ہم کسی بھی ڈیوائس پہ ہوتے ہیں, چاہے وہ کچن کی کوئی ہو چیز ہو یا آئی پیڈ ہو, بلا بلا, سب چیزیں جو ہیں وہ ایڈکشن ہے. ان سے جب نکلنا ہے اٹس یو کین سے کہ ایک جنگ ہے, ٹھیک ہے. جب پیشنٹس وہاں آتے ہیں تو وہ آئی ڈونٹ نو وائی دے آر افریڈ آف یوزنگ آرٹ مٹیریل, لیکن جب وہ آتے ہیں, یوز کرتے ہیں, اس کے بعد وہ گم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ریلیکسیشن فیل ہوئی ہے کہ ہم پینٹس یوز کر رہے ہیں, کلر کمبینیشن ہے, برش اسٹروکس ہیں, اور ہمیں اپنا پچھلا وقت یاد آ رہا ہے بچپن کا جب یہ چیزیں یوز کرتے تھے. اور وہ ایک دفعہ جب آتے ہیں اس چیز کی طرف, آرٹ کی طرف, دے وانٹ ٹو کم اگین, دوبارہ سیشن وہ اٹینڈ کرتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وی آر فیلنگ ویری ریلیکسڈ. اچھا, اگر گھر میں آپ ایک چھوٹا سا پلے ایریا ہو, پلے روم ہو, جہاں پہ آپ بچوں کو چھوڑ دیں کلرز کے ساتھ, پینٹنگز کے ساتھ, یا کسی بھی چیز کے ساتھ, تو ان کے لیے کتنا اچھا ہے, کتنا ہیلتھی ہے. بالکل. میرے بچے جو ہیں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ڈیوائسز یوز کرنے کی, بہت ڈسپلن ہے میرے گھر میں. بچے یوز کرتے ہیں ہاف این آور, وہ بھی تب جب وہ اپنے جو بھی ان کے ٹاسک ہیں پڑھائی سے ریلیٹڈ, گھر سے ریلیٹڈ, جب وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے دین دے کین یوز اٹ. اور وہ ہاف این آور they can use either device or they can do anything, جو بھی ان کی چوائس ہے, but device is they can use at that time. اور جو آرٹ ہے, میری بیٹی پریفر کرتی ہے آرٹ, میرا بیٹا جو ہے وہ پریفر کرتا ہے ٹو پلے آن آئی پیڈ, اور کوئی گیم ہے, اٹس اوکے, بٹ ہاف این آور آفٹر کمپلیٹنگ ٹاسک. علیسا میری بیٹی ہے, وہ جناب اس کو یہ ہوتا ہے کہ ممی کے ساتھ آرٹ ورک کرنا ہے, شی انجوائز دیٹ, which is a good thing. اب یہی ہے کہ یہ پیرنٹس کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے جناب. اگر پیرنٹس اس چیز کو ریلائز نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیسے ہم اتنی ڈسپلن لائف گزار سکتے ہیں. اچھا عشاء, وہی جو بات میں چھوڑ کے گئی تھی آپ کے لیے کہ جو اے سی ہے اس کے اندر بھی 24 آورز ہے نا, آپ چونکہ سمرز ہیں اور ہم لوگ گاڑی میں بھی ہمارے اے سی ہے, پھر ہمارے آفیسز میں بھی, اینڈ دین پھر ہمارے بیڈ رومس میں بھی, تو وہ ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ ایک اسٹفنس سی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ سن ایکسپوجر ونٹرس میں ویسے بھی نہیں ہے, پھر سمرس میں ہم لوگ جس طرح میں نے بات کی کہ پارکس میں جانے کا رجحان اب کم ہوتا جا رہا ہے, تو باڈی کی جو اسٹفنس ہے اس کو ریلیکس کیسے کیا جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ ڈائٹ اور ہماری سیڈنٹری لائف اسٹائل, اس سب کے ساتھ ہماری یہ جو الیکٹرانک چیزیں ہیں نا, ان سب نے بھی ہمیں بالکل خراب کر دیا ہے. اب اے سی کا اگر آپ بات کر رہی ہیں تو اس میں دیکھیں پورے دن بندہ اے سی میں ہی بیٹھا رہتا ہے, ایون کہ ایک گاڑی میں ہو یا گھر پہ ہو. اے سی جو ہے وہ بہت غلط افیکٹ کرتا ہے مسلس پہ, جس کی وجہ سے, اور ایک دم سے ہم لوگ ایک روم سے دوسرے روم میں جائیں گے تو باڈی کے اوپر مسلس پہ افیکٹ پڑے گا, جس سے پین بہت زیادہ کامن جو آتی ہے. اس کے ساتھ اگر میں بات کروں 40+ جو تھرائٹس, رومیٹائڈ ارتھرائٹس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ ان عورتوں میں زیادہ اے سی کے افیکٹ کی وجہ سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. اس سے اے سی جو ہے وہ تو آفس اور ہر جگہ, ظاہر بات ریکوائرمنٹ تو ہے گرمی کی وجہ سے, لیکن ہر جگہ نا اس کو لمیٹڈ کر دینا چاہیے کہ ہر ٹائم اے سی میں نہیں بیٹھنا چاہیے, کچھ دیر ہمیں اس کو گیپ دینی چاہیے, ورنہ مسل اسٹف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وارم اسپازم میں بھی جا سکتے ہیں, اور پین تو ظاہر بات اس کی وجہ سے کریٹ ہوگی. اچھا, میں یہ بھی پوچھوں گی ہمارے مہمانوں سے, سعدیہ مائی سے اور طاہرہ سے خاص کر کے, یہ شو آف ہے یا یہ کیا ہے, ہمارا بچہ احساس کمتری میں نہ چلا جائے, یا ہم نے بھی ہر وقت ان چیزوں کے بیچ میں رہنا ہے. تو لاسٹ جو کمنٹس ہیں وہ میں ان دونوں سے لوں گی, لیکن اس سے پہلے ہما, یہ آپ نے کیا ڈرنک آج بنایا, میں ہما سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ میری نظریں فوراً سے پہلے کچن میں گئی ہیں. اتنی ٹیکنالوجی اور جدید چیزوں کی بات ہو رہی تھی, تو جو ہماری بیسکلی گراؤنڈس ہیں نا نبیہ, ہم وہ بھول گئے, ہم بیسک چیزوں سے بہت دور چلے گئے. تو جو سادگی ہے نا میرے خیال سے وہ تھوڑی سی اپنانی چاہیے, واپس آئیں. اور یہ ستو کا ڈرنک ہے اور شکر کے ساتھ میں نے بنایا ہے, اور اسی لیے بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے بینیفٹس ہیں, اور چونکہ گرمی باہر بہت زیادہ اورنج جوس نہیں پینا ہے. تو یہ شکر پانی جو سمپل ٹھنڈا پانی آپ پیوریفائڈ لیں, اس میں میں نے شکر گھولی ہے, اس کے اندر لاسٹ میں ٹھنڈا کر کے اس کے اندر میں نے ستو ایڈ کیے ہیں. اٹس ویری ایزی. آپ کے بچے اگر باہر کھیلتے ہیں, چونکہ آج کل میں ایک دوست کے یہاں گئی تھی, اس نے کہا ماما میں فٹ بال کھیلنے لگا ہوں, اور وہ بچہ دوڑ کے کمرے میں چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اپنے موبائل پہ کھیلے گا نا فٹ بال. تو یہ بات ہے نبیہ کہ ہم جو ہے, ہمارے ہاں بچے جو ہیں اسکرین ٹائم
होना चाहिए बच्चों का कि कितनी देर बच्चे टीवी और मोबाइल जो है फोन्स वो यूज कर सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात बताएगा, अली ने कभी, आपके बेटे ने कभी जिद की है कि स्कूल जब जो जाता है तो बच्चों के पास फोन है या लैपटॉप है या डिफरेंट गैजेट्स हैं, तो कभी आके आपसे जिद करता हो? क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली पिक करते हैं, देखते हैं, ऐसे होता है। इवन ये तो गैजेट्स की बात है। आप ब्लैकमेल होती है कि नहीं होती? मैंने ये जाना। नहीं, मैं नहीं होती, मैं ब्लैकमेल नहीं होती। इसका एक बहुत छोटा फॉर्मूला मैंने जो रखा हुआ है वो ये है कि आप अपने बच्चे के साथ खेलें। जब आप अपने बच्चे के साथ खेलते हैं ना, माएँ बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं खेलती, वो फ़ोन पकड़ा के या तो खाना पकाने लग जाती हैं। मैं अगर किचन में बिजी होती हूँ तो मैं उसे कहती हूँ कि कम विद मी और पकाओ, ये करो, कुछ ना कुछ काम, कोई ना कोई टास्क मैं उसे दे देती हूँ। और ये कितनी अच्छी बात है कि हुमा इज अ वर्किंग वुमन, वो काम भी करती हैं और अगर अपने बच्चे को टाइम भी दे रही हैं और साथ साथ उसको ये डिसिप्लिन भी सिखा रही हैं कि हर बात पे जिद नहीं करना। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आज जो मैंने सालन बनाया उसका भी मैं ज़रूर बताऊँगी। विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स होती हैं ग्रीन चिलीज, जो कि हम सिर्फ ये सोच के नहीं खाते कि बहुत स्पाइसी हैं। तो उसका एक मैं फॉर्मूला बताऊंगी कि मिर्चें जो होती हैं उसके अंदर जो बीज होता है उसमें कड़वाहट होती है, तो उसको आपने इस तरह से कट करके उसके अंदर से मिर्चें जो बीज हैं वो आपने अंदर से सारे निकाल देने। ये मैंने जिस तरह से इस मिर्च को खाली कर लिया है। अब इसके अंदर जो फिलिंग मैंने की है नबिया, उसके अंदर मैंने कीमा लिया है और कीमे के अंदर मैंने थोड़ा सा अचार जो आपके घर में बॉटल्स में बच जाता है, अचार का मसाला, या आप कोई भी आम पिकल का जो अचार है वो आप काट के वो मैंने कीमे में मिक्स कर लिया था। सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया, साथ में थोड़ा सा अनारदाना मैंने नबिया ऐड करके ये मिक्सचर बना लिया था, जिसकी मैंने फिलिंग की है इस मिर्च के अंदर बहुत आसानी से, जिस तरह ये मैंने खाली की हुई है। इसके अंदर ये फिलिंग इस तरह से करके ग्रेवी मैंने बनाई थी, सालन की ग्रेवी जिस तरह आप बनाते हैं, कौरमे की बनाते हैं, प्याज टमाटर लहसुन अदरक के साथ ग्रेवी बना ली थी। उसके अंदर ये जो स्टफ्ड चिलीज थी ये मैंने इसके अंदर भूनी है अच्छे से, थोड़ा सा दही डाला है, गरम मसाला, जीरा डाला है और बहुत मजे का। नान रोटी मंगवा ली आपने? बिल्कुल, वो भी मैंने लेकिन वही बात है ना नबिया, वो भी मैंने मैसेज किया है। हर किसी को आपको मैसेज करके बताना पड़ता है। कर सकते हैं, मुझे बता दें क्योंकि मुझे पानी और ये जो सत्तू इतना अट्रैक्ट करेगा, मुझे दिल कर रहा है मैं भी क्लोजिंग कर दूं। लेकिन सादिया जी 5 मिनट बाकी है जी, हमें जवाब मिल गया। तो वो मुझे ये बताएगा, जो हम ब्रेक पर बात कर रहे थे कि हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये बच्चा बड़ा बदतमीज़ है, ये लड़की बड़ी बदतमीज़ है, लेकिन कभी हमने उनके माँ बाप के रवैयों को जज नहीं किया कि बच्चा तो सीख रहा है जी इन्वायरमेंट से, वो ये बदतमीज़ी लेकर नहीं कहीं से आया, उसने जो अपने आसपास देखना है, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे वहाँ पे उसके फ्रेंड्स हो या फिर घर का माहौल हो, उसने वही पिक करना है। तो मुझे ये बताएगा कि आप बच्चों से भी मिलती हैं, आपका उनके पेरेंट्स से भी इंटरेक्शन डेली बेसिस पर होता है, तो जो बच्चा बहुत बदतमीज़ कभी देखती हूँ तो कभी पेरेंट्स में भी कोई ऐसी झलक दिखाई दी है? बहुत ज़्यादा झलक दिखाई दी जाती है, और ख़ास तौर पे वालिद साहब के बीच में, क्योंकि वो तो उनके मुंह से फूल झड़ने के बजाय और इल्जाम हमेशा माओ पे जाता है। जी, वो दब जाएगा, क्योंकि जब वो बड़ा होके बड़ा औसम बच्चा बनेगा तो वो बाप का होगा, और अगर बेस्ट बनेगा तो वो माँ का होगा। इसलिए वो जैसे अब हम सब का, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, ये जो भी माई टीवी देख रही होगी ना, ये उनको बड़ी पसंद होगी, वायरल कर दें इस क्लिप को। इसलिए कि माएँ तो अपनी ज़िंदगी अपनी औलाद को देती ही हैं, अपनी तमाम चीज़ों को सेक्रीफाइस करके वो अपनी औलाद के लिए बहुत काम कर रही होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो हमारी माँ फेस करती है वो ये है कि जो उसका रुतबा घर के अंदर है, जो उसकी सास है, अगर सुन रही है तो ज़रूर सुने, जो सास है, जो ससुर है, देवर, अगर वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो जो रवैया उस औरत के साथ घर में रखा जाता है वो अगले दिन बच्चा आके पूरी क्लास में बताता है कि मेरी दादों ने, नानों का कभी नाम नहीं आता, मेरी दादों ने ये किया, मेरे चाचू, जो लफ्ज़ मुझे पता नहीं इतना अजीब लगता है, चचा से वो चाचू हो चुका हुआ है, चाचू और फूफो तो क्या ही बात है उनकी, तो वो तो वायरल हो चुकी हुई है। लिहाजा जो रिश्ते हैं वो पॉजिटिविटी के बजाय उस माँ को जो चाह रही है कि वो कुछ बेहतर कर सके, बट शी कैन नॉट डू इट, वन ऑफ द रीजंस बिकॉज द वे दी शी हैज बीन ट्रीटेड एट होम। उसका हबी जो रात को आता है, ओए ओए क्या ही पूछनी उसकी तो बातें, वो तो किसी को घास नहीं डालेगा कि मैं तो काम करके आया हूँ, तो मैं तुम्हें क्या हाथ डालूंगा। महाराजा साहब आ जाते हैं ना जी, वो तो क्या ही बात है उनकी, शहजादा सलीम एंड देखा था तो अनारकली को चुनवाया गया था, उसी तरीके से हमारी माँ को बिल्कुल चुनवा दिया जाता है, वो अपनी कुछ भी करना चाहे वो नहीं कर सकती। इसलिए इतनी नेगेटिव बातें हो रही थी ना, ये नेगेटिव नहीं है, ये ट्रू है, ऐसी ही है हमारी सबकी जिंदगी। उसमें जो कोई होता है ना, शेर हो गया ढेर, जो शेर होता है वो निकल जाता है उसके बीच में से, और बड़ी मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अगर हम कहें कि हम उनकी ट्रेनिंग देंगे तो नो यूज़, आप क्या ट्रेनिंग देंगे उनको, वो जब घर जाएंगी तो वो वही फेस करेंगी रोज की बातें। उनका मियाँ तो लिहाफ के अंदर लगा होता है, मोबाइल के अंदर, फिर वो वॉशरूम में रात को उठ के चले जाते, दिखती है हस्बैंड किधर गया, पता लगा वो तो बड़ा हेलो जानू क्या हाल है तुम्हारा। She faces so many problems, you know.
وہ بیچاری کیا کرے. تو میرا تو سارے کا سارا ووٹ جاتا ہے عورتیں, فیمیلز. You're right, it's a joint venture. ویمن امپاورمنٹ جو ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے. مجھے لگ رہا ہے آج ہم ویمنس ڈے پہ بات کریں. ویری گڈ. ان کی امپاورمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے. یہ حقیقت ہے, یہ ایکچولی فیکٹ ہے, ایسا ہو رہا ہے اور ہم ایسا دیکھ رہے ہیں. کلوزنگ کی طرف بھی ہم لوگوں نے جانا ہے. اپنا آخری سوال میں طاہرہ سے رکھوں گی کہ طاہرہ اب ہمیں اپنے رویوں کو کس طرح سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور کب ہم لوگ ریئلائز کریں گے, بڑے تو چلے شاید پتہ نہیں ریلائز کریں یا نہ کریں, لیکن بچوں کو اب ہم لوگ کیسے بہتر مستقبل دے سکتے ہیں؟ نبیہ میں تو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ بچہ جو ہے نا, اگر ہم بچے کی پیدائش کو تھوڑا سا فوکس کریں نا, وہ بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے. پیرنٹس, ہسبینڈ اینڈ وائف, ان کی مرضی نہیں ہوتی, فیملی کی مرضی ہوتی ہے اور سوشل پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے دنیا میں آتا ہے. اب جب بچے کا دنیا میں آنا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہے, تو آپ اس بچے کو اون کتنا کریں گے, اس کے ساتھ اپنا ٹائم کتنا لگائیں گے, کتنی چیزیں ہوں گی, یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. بچے کی پیدائش پیرنٹس کا پلان ہونا چاہیے, دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کا, اور ان کے لیے پہلے سے ان کو تیار ہونا چاہیے, کیونکہ جب بچہ آتا ہے تو ماں باپ کے بھی بہت سارے رویے ایسے ہوتے ہیں جن کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. یعنی سب سے مجھے لگتا ہے ضروری ٹالرنس, جو بچے کی وہ جو ویننگ اور رونا اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے نا, اس سے ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مگر مائیں اور باپ جو ہیں دونوں اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوتے. اچھا, دونوں کی ایکول رسپانسبلٹی ہے. ہم ہمیشہ یہ چیز بھول جاتے ہیں. سعدیہ صاحبہ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ ہم لوگ کبھی باپ کو بلیم نہیں کرتے ہیں, ماں کو ہمیشہ کہ یار ماں نے یہاں پہ کوتاہی کی, لیکن بچے کو ریز کرنا پیرنٹس کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. اور اگین وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی اپنے کلوزنگ ریمارکس میں کہنا چاہوں گی کہ بچوں سے بات کرنا از ویری امپورٹنٹ. آپ ان سے بات کر کے اگر آپ انہیں سمجھائیں گے, ان کو لاجکس دیں گے, تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اپنے رویے کے اندر آپ سب سے پہلے بہتری لے کر آئیں. اگر آپ ان چیزوں سے, ان آلات سے دور ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کا بچہ بھی وہی چیزیں پک کرے گا جو آپ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا بچہ آپ کو فالو کرتا ہے, آپ ہی ان کا رول ماڈل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, زبردست شاندار سا ویکینڈ انجوائے کیجیے. اللہ حافظ.